ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. عجیب زمانہ سے گزر رہے ہیں ہم کہ اس ملک میں ایک وزیر دفاع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو ترقی ہوتی ہے. اس ملک میں پرائم منسٹر ہیں جن کے بیانات اور سوچ کے اوپر اپوزیشن ان کو جو ہے وہ ریپ اپولوجسٹ اور سیکیورٹی رسک کہتی ہے. اس ملک میں ایک فارن منسٹر ہے جن کو اپوزیشن جو ہے وہ ٹیررسٹ اپولوجسٹ کہتی ہیں. تو عجیب و غریب حالات و واقعات ہیں. اس کے اندر بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے ایک اسیسمنٹ کی کہ پاکستان کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، ویسے تو ہر پرائم منسٹر نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ریمارکس دیتے رہے، جس طرح کی ڈیلنگ کرتے رہے، وہ کوئی پائیدار نہیں تھی. لیکن پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر کمال ہے. جنرل راحیل شریف صاحب کو اور جنرل باجوہ صاحب کو چھوڑ کے انہوں نے کسی فوجی دور کو، اور ایک ایوب خان صاحب کو چھوڑ کے کسی فوجی دور کی پالیسیز کو نہیں بخشا اپنے کرٹیسزم سے، اور ایک طرح سے بہت سے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. فار ایگزامپل 9/11 کے اوپر جو حالات تھے، اگر عمران خان صاحب کو وہ حالات فیس کرنے پڑتے، اور جس طرح بش کا فون آیا تھا، جس ڈیروگیٹری مینر میں وہ جنرل مشرف صاحب کا نام لیے بغیر ایک تمسخر اڑاتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر پورے پاکستان کی عزت گروی رکھ دی. تو یہ نہ صرف پوری پاکستانی قوم کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر، فوج کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، مشرف صاحب کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایک دو ان جرنیلز کو چھوڑ کے، آرمی چیز کو چھوڑ کے کوئی ایسا جرنیل نہیں ہے، کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ نہیں، کوئی ایسا دور نہیں جس کا عمران خان صاحب نے ایسی تیسی نہ کی ہو. اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہے دیکھ لیں. ہم امریکہ سے اسلحہ لیتے رہے، فنڈ لیتے رہے کہ جی ہم القاعدہ اور طالبان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹروں کو شہید سمجھتے ہیں. تو اس سے انڈیا کے اس موقف کو بہت پذیرائی ہوتی ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈبل کراس کر رہا ہے، پاکستان ٹیررزم کا ساتھی ہے. لیکن پرائم منسٹر یہ سب بیانات دیتے رہتے ہیں. آج پرائم منسٹر کے انٹرویو کی باز گشت آج تک سنائی دے رہی ہے. ان کو سیکیورٹی رسک کہا گیا کیونکہ انہوں نے نیوکلیر ویپنز کے اوپر یہ کہا اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو نیوکلیر ویپنز کی ضرورت نہیں. ایز اف کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر تو ہمیں فوج کی ضرورت بھی نہیں اگر پرائم منسٹر کے حساب سے چلیں. تو اس پہ مریم نواز صاحبہ نے آج 2 سے 3 باتیں کہی ہیں. ان میں نواز شریف صاحب کی زندگی کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر زندگی ان کی ضمانت دی جائے تو واپس بلا سکتے ہیں، لیکن اس پہ میں ابھی بعد میں آؤں گا. پہلے پرائم منسٹر کے حوالے سے جو 2 باتیں انہوں نے کہیں، ایک ان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اور ایک ان کے ریپ متاثرین کے حوالے سے، وہ دونوں سن لیتے ہیں. یہ عوام کا نمائندہ وزیر اعظم نہیں ہے، اور ان کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ عوام نے اپنی قربانیوں کے بعد جو ایک سٹیٹس حاصل کیا ہے ایٹمی قوت ہونے کا، اس کے اوپر یہ کوئی کامنٹ بھی کر سکے. یہ اس کے کسٹوڈین نہیں ہے. اس کے کسٹوڈین 22 کروڑ عوام ہیں. کشمیر کا تو نام آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے. کشمیر کا سودا آپ کر کے آئیں. جب آپ پاکستان کی ترقی میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ پاکستان کی موٹر ویز کو، پاکستان کے ایئرپورٹس کو جو کہ قوم کی امانت ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منصوبوں کو آپ گروی رکھیں. جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ان اٹ سیلف ایک مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے. جو انسان ریپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے، مجرم کو کہتا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے، اس قسم کی سوچ ہے. اس سے پاکستان کو آزادی چاہیے کہ جو چھوٹے بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، جو چھوٹی بچیاں جیسے وہ زینب تھی، یا وہ جو موٹر وے پہ خاتون جن کا ریپ ہوا، کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے. بہت ہی پست سوچ جس کی انہوں نے عکاسی کی ہے. لیکن پاکستان کی جو مین لیڈ اپوزیشن ہے نون لیگ، اس کے اوپر بھی بڑا عجیب و غریب الزام ہے. میں تو سن کے دنگ رہ گیا، اور میں نون لیگ کے ریپرزینٹیٹو سے پوچھوں گا کہ کیا یہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا. کل پریس کانفرنس ہوئی ایک، اس میں ملیکہ بخاری صاحبہ، ارتاج گل صاحبہ اور کنول شاذب صاحبہ تھی. اس میں نون لیگ پر جو الزام لگایا گیا وہ بھی بہت ہی ڈسکسٹنگ ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس کو اکاؤنٹ ہونا چاہیے. سنوا دیں ذرا. ماضی میں تو ہم نے، ہمارے پاس پوری ایک لسٹ پڑی ہے جس میں سابقہ حکومت کے، پنجاب کی جو حکومت رہی ہے نون لیگ دور کی، اس میں بہت سارے تگڑے قسم کے ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں وہ اس قسم کے کرائمز میں انوالوڈ رہے ہیں. قصور کا واقعہ مجھے اور آپ کو سب کو یاد ہے. 250 بچوں کی فلمیں اگر کسی بلیک نیٹ پہ چلی گئیں تو وہ کوئی اور نہیں تھے، اس کی سرپرستی کرنے والے نون لیگ کے اپنے ایم این اے صاحب تھے.
زبیر صاحب آپ لوگ بچوں کی پورنوگرافی موویز جو ہیں ان کی سپورٹ کرتی رہی آپ کی پنجاب گورنمنٹ، اور آپ آج پرائم منسٹر کو ریپ اپولوجسٹ کہہ رہے ہیں، کبھی سیکیورٹی رسک سمجھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے معاملہ؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے ڈسکسٹنگ بیان ہے جو آپ نے ابھی سنایا ہے، پی ٹی آئی کی جو ممبر خاتون نے کہا ڈسکسٹنگ ہے، اور میں چیلنج بھی دیتا ہوں، آئی ڈونٹ نو کون پی ٹی آئی کے یہاں ہوں گے، ابھی تو ہماری حکومت نہیں ہے، 3 سال بھی سے ہماری حکومت، ملیکہ بخاری صاحب ہیں آپ کے ساتھ اور جنرل اعجاز ایوان صاحب ہیں جی تو یہ جس کا تو دیکھیں نا، اب یہ بڑا سیریس ہے کہ یہ اگر انہوں نے اتنا سیریس بات کی، انہوں نے تو کہا کہ اللہ کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں اگر آپ عمران خان کے بیان کی مخالفت کریں گے، تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل ہی ایسا مائنڈ سیٹ ہے، اور خاص طور پر ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کا خود کا مائنڈ سیٹ ریپ کے حوالے سے، اور میں صرف اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے 1-2 پروگرام میں پوچھ بھی چکا ہوں، اور ملیکہ بخاری صاحبہ میرا خیال ہے اگر ہماری ترجمانی کر دیں کہ جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس قسم کے کپڑے نہ پہنیں یا بہت کم کپڑے پہنیں، تو وہ پاکستان کی سوسائٹی کا کوئی ریفرنس ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ مثال کے طور پر ایک بہت ماڈرن ایلیٹ ہے پاکستان کی، جس کو آپ دیکھتے ہیں لاہور میں مثال کے طور پر بڑے پوش علاقوں میں، ریسٹورنٹس وغیرہ میں، پارٹیز وغیرہ میں، جو ووٹرز بھی ان کے یا کوسار اسلام آباد میں، یا وہ ویسٹرن ڈریس پہنے ہوتے ہیں۔ ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے یونیورسٹیز کالجز میں جو ہے یا وہاں سے نکل کے آ رہی ہے، وہ ویسٹرن ڈریس پہنتی ہیں، تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو بکنی میں تو کوئی بھی نہیں پھرتا نا، تو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ بکنی اینڈ نائٹ کلب تو ہے ہی نہیں۔ پرائم منسٹر جسٹیفائی کر رہے پاکستان میں ریپ کے کیسز کو، وہ کون سے ڈریس ہے؟ کیا وہ کنڈیم کر رہے ہیں ان خواتین کو جو جس کا میں نے ریفرنس دیا؟ بیکاز اس سے زیادہ ماڈرن ڈریسز میں نے تو نہیں دیکھے پاکستان میں۔ اب کسی بچے ریپ ہوئے ہیں، بچہ کون سا اس طرح کے ڈریس پہنتے ہیں؟ بچے ریپ ہوئے ہیں زبیر صاحب، یہ تو بات ہی نہیں ہے، بچے مائنورٹی ریپ ہوئے، بچے ریپ ہوئے، تو آپ تو مطلب آر وی سیئنگ کہ جی وہ جو ویسٹرن ڈریس پہنتے ہیں، جینز پہنتے ہیں، پینٹس پہنتی ہیں ہماری خواتین یا ینگ بچیاں پہنتی ہیں یا جو بھی ہیں، آر وی کنڈیمنگ دیٹ؟ آر وی سیئنگ کہ دے انوائٹ ریپ، دے انوائٹ دیٹ مائنڈ سیٹ، بجائے کہ پہلے کنڈیم کریں؟ بالکل دیکھیں نا، یہ تو یہاں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بازاروں میں کامران آپ نے کہیں دیکھا ہے پاکستانی لڑکی کو؟ نہیں بالکل نہیں دیکھا، لیکن پرائم منسٹر یہ بھی کہتے ہیں نا زبیر صاحب، اس میں روشنی ڈالیں نا، دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مختصر کپڑے پہننے سے سائیکولوجیکل ایفیکٹ پڑتا ہے مردوں کی ذہنیت کے اوپر، اور مرد روبوٹ تو نہیں ہوتے، تو پھر وہ اس لیے ریپ جیسے کون سے مختصر کو ڈیفائن کر دینا؟ دیکھیں نا، مختصر ایک تو وہ ہے جو برٹش سوسائٹی میں مختصر کی ڈیفینیشن ہے، ایک پاکستان کے شہروں میں مختصر کی ڈیفینیشن ہے، ایک ہمارے آپ نے یہ بڑا اچھا نیا اینگل دیا ہے اس پہ، بالکل صحیح ہے کہ کپڑے کون سے بھائی ہر جگہ کی مختصر ڈیفینیشن ہوتی ہے نا، بالکل صحیح ہے، سعودی عربیہ میں ڈیفرنٹ ہوگی، پاکستانی سوسائٹی کا سر یہ آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا، کون سا مختصر ڈریس ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ملیکہ بخاری صاحبہ اور جنرل اعجاز ایوان صاحب، بہت وارم ویلکم آپ کو بھی۔ ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا لیڈر کی، ٹھیک ہے وہ تو آپ کا اپنا کال و فیل ہے، آپ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس انٹرپریٹیشن یا بیان کے ساتھ لڑنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے لڑائی جو ہے، یہ جو کنول شاذب صاحبہ نے آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے یہ بات کل کہی، سنوا دیں ذرا ویسے اگر کیا کہا انہوں نے، ذرا اس کے بعد میں ذرا بات کروں گا۔ جو لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات، جو انہوں نے اللہ کی بات بیان کی پردے کے حوالے سے، اس پہ اگر لڑائی کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ وزیر اعظم سے نہیں، آپ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ حساب کتاب آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے جو اللہ کا حکم ہے، قرآن میں درج ہے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے ملیکہ صاحبہ وہ زبیر صاحب نے فگر آؤٹ کی ہے کہ آپ ذرا بتائیں تو صحیح، پاکستان میں کون سی خواتین ایسی ہیں جو مختصر لباس میں آتی ہیں، جو پرووکیٹو ہوتا ہے، جس سے بقول پرائم منسٹر کے جو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ریپ کرنے کی، یا ریپس جو ہے وہ اس کی ذہنی کیفیت، اس پہ ذہنی اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے، ہوش بھول جاتا ہے، اپنا کرمنل اوفینس کر دیتا ہے ریپ جیسا۔ بتائیں کون پہنتا ہے اس طرح کے لباس، کون سا سیکشن آف سوسائٹی ہے، ہائی لائٹ کریں اس کو۔
دیکھیں کامران، بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ وزیر اعظم کا پورا انٹرویو نہ سنیں اور چیزوں کو توڑ مروڑ کے سیاق و سباق سے نکال کر پیش کریں تو ایسی ہی گفتگو ہوتی ہے جو آپ کے ٹاک شو میں آج ہو رہی. میں وضاحت پیش کرنا چاہتی ہوں. آئی تھنک آپ نے وہ 9 منٹ کا کلپ نہیں دیکھا جس کے شروعات میں اور آخر میں وزیر اعظم نے بات کی ہے کہ میں ملک کا منتخب وزیر اعظم ہوں. جب پاکستان کے اندر جنسی زیادتی یا ریپ کا عمل ہوتا ہے یا بچوں کے ساتھ سیکس کرائم ہوتا ہے، چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، تو مجھے اس کی فکر ہے، بیکاز وہ پوری لائف کے لیے ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں. اس کلپ کے اندر انہوں نے بات کی کس طرح ریپ جو ہے اس کی رپورٹنگ 1% ہے. انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی کہ کس طرح پاکستان کو سیکس کرائمز کے انکریز کا ایشو درپیش ہے. ان سب باتوں کی نشاندہی آپ نے نہیں کی، اور انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی سیکس کرائمز کو، جنسی زیادتی کو اور چائلڈ ابیوز کے خلاف کیسے جنگ لڑنی ہے. اس سے پہلے بھی منتخب وزیر اعظم آئے، اس سے پہلے بھی صاحب اقتدار رہے، کسی نے بھی جنسی زیادتی کے بارے میں یا اس کے کازز کے بارے میں ڈیبیٹ شروع نہیں کی، اس کے بارے میں بات نہیں کی. آپ نے ایک سوال کے جواب کو اٹھایا اور وزیر اعظم کو مجھے آپ سے ایک بات یہ کرنی ہے. ایک منٹ ملیکہ صاحبہ، آپ محرکات کی بات ایک منٹ ٹھہر جائیں. ایک منٹ میری بات سن لیجیے، میری بات تو سن لیجیے نا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک بات سن، آپ نے کہا کہ جی کسی پرائم منسٹر نے پاکستان کے آ کے آج تک ریپ کے محرکات پر روشنی ڈالی، بڑا اچھا کیا. اگر کسی نے اس محرک کو ایک بھی دفعہ یہ کہا ہے یہ محرک بھی ہے، پرائم منسٹر نے باقی ساری باتیں کر دی، آپ نے جو بتایا ہے انٹرویو کے اندر بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ان کو بڑی فکر ہے، لیکن یہ بات آبجیکشنیبل ہے. اور جو آپ کہہ رہی ہے ریپ کے اصل محرکات کسی پرائم منسٹر نے نہیں بتائے، اس کے لیے میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دوں. امریکن جسٹس ڈپارٹمنٹ کی سن تو لیں ذرا، ایک منٹ آپ سے بات ہو رہی ہے. امریکن جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیق، میری بات تو سن لیجیے میڈم، پھر اس کے بعد آپ نہیں بولنا ہے. امریکن جسٹس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میرے سامنے ہے، لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میرے سامنے ہے، امریکہ کے بڑے بڑے ماہر نفسیات کی رپورٹ میرے سامنے. آپ کہیں گے میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. برطانیہ کے کراؤن پروسیکیوشن کی تحقیق میرے سامنے ریپ کے اوپر، اس میں کہیں بھی کپڑوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ڈومینیٹ کرنے کی کرمنل انسٹنکٹ ہے یا یہ ایک کرمنل بیہیویئر ہے جو انسیکیورٹی یا کمپلیکس سے نکلتا ہے. مسٹر عمران خان از دا اونلی پرسن ان دس ورلڈ جس نے اس کو کپڑوں سے جوڑا. لیکن سوال یہ نہیں، آپ سوال کا اگر جواب دیں گے ٹائم بچ جائے گا. کون سے سیکشن ہے پاکستان کے جس کا پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں خواتین کے جو آبجیکشنیبل لباس پہنتے ہیں جس کی وجہ سے ریپ جیسے کرائم کو، یہ بھی ایک ریزن ہے ریپ کے کرائم بڑھنے کا، وہ بتائیے سیکشن آف پیپل کیا؟ اگر آپ اس کا جواب پہلے دے دیں نا تو باقی باتیں آپ بھی سن لیں گے ہم. کامران، اس بات سے کسی نے انکار نہیں کیا، اس بات سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ ریپ ایک وائلنٹ کرائم ہے. ریپ جو ایک سیکشل آبجیکٹیفیکیشن کا کرائم ہے وہ پاور کا ایشو ہے، کسی نے اس سے انکار نہیں کیا. اور وزیر اعظم نے ہرگز کپڑوں کو ریپ سے لنک نہیں کیا. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کم کپڑے پہنیں گے تو اس سے ریپ ہو جائے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے پردے کی بات کی ہے، سوسائٹی کے اندر ٹیمپٹیشن ریڈیوس کرنے کی بات کی ہے، اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی بات کی ہے، اور اوور آل کیسے آپ... میرے پاس ٹائم اتنا نہیں کہ میں انٹرویو دوبارہ چلا دوں. پرائم منسٹر سے اینکر نے 3 دفعہ پوچھا دوبارہ کپڑوں والی بات، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یس. ہوتے سن لیجئے کامران، سن لیجئے. جی آپ سے بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم یا کو آپ ریپ اپولوجسٹ کہہ رہے ہیں، وکٹم بلیمر کہہ رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر ایسا اینٹی ریپ بل کیوں ہم لے کر آئے؟ ایسا اینٹی ریپ بل کیوں لے کر آئے جس کے اندر ہم نے شک ڈالی کہ خاتون کی کردار کشی کے عمل کو عدالت... اب میں آپ سے چوتھی دفعہ یہ پوچھ رہا ہوں، ملیکہ صاحبہ، میں آپ کی لیجسلیشن کی بات نہیں کر رہا اس آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی لا اینڈ آرڈر ذمہ داری ہے آپ کی. ریپ از اے کرمنل آفینس. میں آپ سے چوتھی دفعہ پوچھ رہا ہوں جس سوال کا جواب آپ نہیں دے رہی اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو باقاعدہ ڈیبیٹ کی ہے، جو باقاعدہ نہیں، آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ کہا کہ پرائم منسٹر نے جو کہا کہ سیکشن آف پیپل جو ہیں جب مختصر لباس پہنتے ہیں تو مردوں کی سائیکالوجی پر فرق پڑتا ہے جس سے ریپ جیسے واقعہ ہوتے ہیں. مرد روبوٹ نہیں ہوتے. بڑا تفصیل سے پرائم منسٹر جواب دیا ہے. وہ کون سے سیکشن آف پیپل ہے پاکستان میں خواتین کے جو اس طرح کا لباس پہنتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ سیاق و سباق سے نکل کر بات کریں. نہیں کہا آپ نے جواب نہیں دینا نا، آپ اس کا جواب نہیں دینا. سیاق و سباق سے نکل کر بات کریں کیونکہ معاشرے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہر معاشرے کی اپنی حدود و قیود ہوتی ہیں. جو برٹن کے اندر ٹھیک ہے، نہیں میرے پاس جواب ہے. آپ جس آدمی کی ترجمانی کرتے ہیں زبیر صاحب، جس آدمی کی ترجمانی آپ کرتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہنیں دھرنے میں آ کر جو کرتی ہیں مجھے پتا ہے. جس پارٹی کی آپ ترجمانی کرتے ہیں اس نے بے نظیر صاحبہ کی محترمہ شہید کی نازیبہ تصویریں پھینکی اور دکھائیں. جس پارٹی کی ترجمانی آپ کرتے ہیں اس کے اندر رانا ثناء اللہ عورتوں کو گندی
गालियां आपके पास निकालते हैं, जवाब नहीं है तो आप तलाश कह चौधरी देना गंदी मेरे पास गालियां जवाब निकालते नहीं हैं, है। ख्वाजा आसिफ उनको ट्रैक्टर ट्रॉली कहते ठीक हैं। है, मैं जरा आप क्या आगे बातें जाऊंगा। कर रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज्म बताएंगे? क्या आप आज मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज्म के या मिसोजिनी के पैराहे क्या हैं? आपकी पार्टी का हर मर्द मिसोजिनी और सेक्सिज्म की मिसाल है। आप औरतों की तजलील करते हैं। हालिया आपकी पार्टी के मर्दों ने मेरा मजाक उड़ाया कि इनको चोट नहीं लगी, ये ड्रामा कर रही हैं। मतलब what is she आप तो औरतों के talking? ऊपर अंदर पार्लियामेंट पे हमला करते हैं। कामरान आप एक बड़ा अनइवन प्रोग्राम कर रहे हैं यार, हमें इतना कम टाइम देते हैं, लोगों को नजर आ रहा है सवाल का जवाब दे नहीं रही है, जवाब जलसे में भाई दिस इज वेरी अनफेयर। मैं जरा बात, जुबैर साहब कोई अनइवन नहीं है, लोगों को नजर आ रहा है कि मलेका बुखारी साहिबा ने 4 दफा मेरे पूछने पे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की किन खवातीन का जिक्र कर रही हैं जो इस तरह के लिबास पहनते हैं, जो वन ऑफ द रीजंस बनता है रेप का। ये लोग कोई अनइवन नहीं चल रहा, ये लोगों को चल गया पता। मैं आगे जाना चाहता हूं, वो उसके बाद जो उन्होंने आप पे चढ़ाई की है वो आप जाने और ये जाने, आपकी जब बारी आएगी आप जवाब उसका जरूर दीजिएगा, लेकिन अनइवन नहीं चल रहा प्रोग्राम, बिल्कुल बैलेंस चल रहा है। जनरल साहब, मैंने आपसे बात तो करनी स्ट्रेटेजिक मामलात की, लेकिन वुड यू लाइक टू कमेंट अपॉन दिस? तो उसके बाद मैं आगे चलूं या मैं आपसे सवाल पूछूं? स्ट्रेटेजिक मामले का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो ज़ेर दरपेश है। जनरल साहब, कामरान, जब आप बात कर रहे हैं तो मुख्तसरन मैं अपने व्यूज दे देता हूं। जरूर हमारा सर। एक महज़ब मुआशरा है, हम सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले लोग हैं। हमारे मजहब में औरत के लिबास के ऊपर कुछ पाबंदियां हैं और कुरान कहता है कि जब आप घर से बाहर निकलो तो अपने सीनों पर और चेहरों पर पर्दा ओढ़ लिया करो, ओढ़नी अपना नकाब ओढ़नी ले लिया करो और अपनी जीनत को गैर मर्दों के आगे जाहिर मत करो। ये कुरान और सुन्नत बताता है। और वो औरतें जो स्लीवलेस पहन रही हैं, जो प्लंजिंग नेक होती हैं, जिनके घुटनों तक ट्राउजर पहनती हैं, वो एक अच्छा महज़ब लिबास नहीं है। और यकीनन जो सिक माइंड्स हैं, रेप सिक माइंड की निशानी है। बच्चा कोई गलत लिबास नहीं पहनता, लेकिन बच्चों से हो रहे हैं। जो मासूम बच्चियां 2500 पंजाब में रेप हो चुकी हैं, नाबालिग और कत्ल हो चुकी हैं, वो लिबास की वजह से रेप नहीं हुई हैं। ये सिक माइंड की निशानी है रेप करना। दे आर मेंटली डिजीज्ड पीपल, इसमें भी कोई राय नहीं है। लेकिन मुहज़्ज़ब मुआशरे में, इस्लामी मुआशरे में लिबास की तरगीब देना, अगर प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि वो औरतें जो अच्छा लिबास नहीं पहनती, यकीनन उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। और मैंने जिन लिबास की जो वजाहत आपके सामने की है, जो ऐसा लिबास पहन के बाजार में जाती हैं, मर्द उनका गाड़ी से निकलने और वापस बैठने तक मर्दों की नजरें उनका ताक़ुब करती हैं। इससे अगर कोई आंखें चुराना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है। जी बिल्कुल ठीक है, इसका मैं जवाब जुबैर साहब से लेना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक मिनट के लिए सिर्फ, कि ये क्यों एक इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं है, इसका तो कोई काम ही नहीं बनता लोगों के इस तरह के मामलात के ऊपर कोई बात करना। ना मदीना की रियासत छोड़े, इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं, यहाँ गवर्नमेंट का काम नहीं है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं ना सर। फिर सर ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। नहीं, गलत बात नहीं कामरान, ये बात नहीं है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर आपका भी काम है, जुबैर का भी काम है, मेरा भी काम है। ठीक है जुबैर साहब, शऊर मर्द का काम है कि वो अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, अपने माशरे की औरतों को ये बताए कि आप मुहज़्ज़ब लिबास पहने। बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, ये तो उन्होंने मलेका साहब ने जो जवाब नहीं दिया वो इन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स दे दिए। पहली बात ये ओके, जो ड्रेस कोड है इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर ये इस्लाम से इसका ताल्लुक हो और वज़ीर आज़म साहब को अथॉरिटी हो फतवे बांटने की, देयर आर 56 मुस्लिम कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, 56, जिसमें मलेशिया भी है, टर्की भी है, और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जिनकी में, टूनीसिया भी है, मोरक्को भी है। क्या हम क्या कह रहे हैं, वहाँ क्या अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं सारे मुसलमान? तो ये ड्रेस कोड बताना, और इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दी है अभी जनरल साहब ने, एक तो आप मेरे साथ 2 पीटीआई के लाके बिठा देते हैं। जनरल साहब ने जो ड्रेस कोड की दी है, आई एम सॉरी, मैं बात कर रहा हूं डिस्कसिंग दिस एक सेकंड मुस्लिम। जनरल साहब सुन लें, जनरल साहब बीच में इंटरप्रेट ना करें। ये कहां आप देखते हैं, मुझे बताएं ना। सोसाइटी देखे ना, या तो वन ऑफ केस वी आर नॉट डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग इन जनरल। एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी अगर है जो ड्रॉ करता है अपने लिबास की वजह से इस इतना सीरियस जो इशू है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान रैंक्स अमंग द
ٹاپ نیشنز آف دا ورلڈ جس میں ریپ کے اتنے واقعات ہوتے ہیں, اور اس کو وزیر اعظم اس ڈریس کوڈ سے, آپ بتا دیں کون سے ڈریس کوڈ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو دو وہ کہاں ہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی اس قسم کی ڈریس پہن کے آتا ہے. ہاں ویسٹرن ڈریسز پہنتے ہیں سارے, اینڈ پلیز انڈرسٹینڈ, پلیز ڈونٹ لیکچر اس آن دس. جنرل مشرف جتنا ماڈرن تھنکنگ والا کوئی بھی نہیں جنرل گزرا, پاکستان کا چیف ایگزیکٹو گزرا, اس نے تو کبھی نہیں بیٹھ کے لیکچرز دیے تھے کہ جی آپ کیا ڈریس پہنے. وہاں سعودی عربیہ میں موریلٹی پولیس ختم ہو گئی, یہاں آپ موریلٹی پولیس شروع کر رہے ہیں, اور وہ بھی ان دا گورنمنٹ آف عمران خان. وہ موریلٹی ہمیں سکھا رہے ہیں. ایکسکیوز می, مطلب عمران خان موریلٹی سکھائیں گے؟ آپ غلط بات کو کیوں ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ آپ غلط لباس آپ کے اور میرے ذہن میں فرق ہو سکتا جنرل ہے. صاحب آپ اس بات کو کیوں انڈورس کر رہے ہیں, جو کہ غلط بات ہے کہ پرائم منسٹر کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا ایون ایز اے انڈیویجول کہ ریپ کو جوڑنا کپڑوں کے ساتھ. سر ایک منٹ ذرا میری بات تو سن لیں. پرائم منسٹر کا یہ جواز نہیں بنتا تھا. ویسے آئسولیشن میں ایک بات کہیں کہ یہاں پہ اسلامی معاشرے کے حساب سے ڈریس کوڈ ہونا چاہیے, ملکہ بخاری صاحبہ بیٹھی ہے, لیجسلیشن لے آئیں, کوئی ایسی بات نہیں. آپ برقع نافذ کر دیں, سورہ نور اور سورہ احزاب کی آیات کے تحت بالکل ٹھیک ہے. کسی کو نہیں سر, کسی کو احتجاج نہیں ہوگا. ایک منٹ آپ وضاحت آپ ہی دیں گی, لیکن جنرل صاحب نے کوئی سٹینڈ لیا ہے, چاہے آپ کے خلاف لیا آپ کے حق میں لیا ہے, بات تو مجھے کرنے دیں. لیکن جنرل صاحب آپ اس بات کو جو ہے کس طرح ایفیلیٹ, اس بات کو کس طرح انڈورس کر سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کپڑے پہننے کا تعلق بھی ہے ریپ کے واقعات سے. یہ کس طرح کی بات ہے؟ ہم جب ویسٹ میں جاتے ہیں مختصری لباس میں لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان میں بھی نہیں ہیں. ہمارے تو ذہن میں کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی. وہاں تو اس طرح کے معاملہ اس طرح نہیں ہوتے, اور نہ وہاں کی کوئی سائنٹیفک سائیکیٹرک تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. جو نئی سائنس پرائم منسٹر ہمیں پڑھا رہے ہیں اور آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. جی ملکہ صاحبہ, آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ ایک لیجسلیشن لے کے آئے, جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, چلیں آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں, دس از دا ریزن فار دا ریپ. سر ایک منٹ مجھے آگے بڑھا لیں دے بات کو. آپ لیجسلیشن لے کے آئے کہ پاکستان میں ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے تاکہ ملک میں ریپ رکے, کیونکہ اگر ملک کا پرائم منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ جی ڈریس کوڈ از ون آف دا ریزنز کہ اس ملک میں ریپ ہوتا ہے, تو ہم نے اپنے عورتوں کو تو بچانا ہے نا. آپ ڈریس کوڈ لیں, نافذ کریں, بتائیں کب لے کے آئیں گے لیجسلیشن ملکہ صاحبہ؟ اور آپ پھر برقع اس تک ہوگا, اس کا ڈریس کوڈ کیا چادر ہوگی, وہ کیا ہوگا؟ یہ مجھے ذرا سوال کا جواب دیجیے گا پلیز, پرٹیننٹ ہو کے. ہاں پرٹیننٹ ہو کے ذرا دیکھیں کامران, پاکستان نہیں کامران, دیکھیں اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے اس بات کو اس زاویے سے دیکھنا ہے, تو میں آپ کا ویو چینج نہیں کر سکتی. سوال ہے, آپ جواب دیں. اور وزیر اعظم کے بہاف پہ وضاحت پیش کر سکتی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جتنے پروگریسو قوانین پاکستان تحریک انصاف لے کر آئے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اگر آپ اینٹی ریپ بل کا مطالعہ کر لیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ایسی حکومت ہے جو خواتین اور بچوں کے تحفظ میں یقین رکھتی ہے. اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایسا وراثتی حقوق کا قانون نہیں تھا جس کے اندر ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ استحقاق ہو کہ عورت کو اس کی پراپرٹی کی پوزیشن لے کے دے. ہم بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم نے کروایا, ہم نے اینٹی ریپ بل بنایا. آپ ڈریس کوڈ کا بھی قانون لے ہیں نا, بس اب اسے ریپ رکے گا. میں تو آپ کی ڈیفینیشن مان رہا ہوں, میں نے مان لیا آپ کی بات. میں غلط بات کر رہا ہوں, میں کیسے غلط بات کر رہا ہوں؟ میں وضاحت پیش کر دوں. دیکھیں آپ غلط بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ریاست خواتین کے کپڑوں کے اوپر زور زبردستی کر سکتی ہے, یا ہم ان کی فنڈامنٹل رائٹس کو انڈرمائن کر سکتے ہیں, یا ہم ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی بچیاں, خواتین یا کوئی مرد کس قسم کا لباس پہنے. آپ کی بات جو ہے آپ کی بات از سو سیلف کنٹرڈکٹری. ایک طرف جب آپ کہہ رہی ہیں قرآن اور شریعت کے مطابق ڈریس ہونا چاہیے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو, اور آپ کہہ بھی رہے ہونا چاہیے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن ہم لوگوں کو ڈریس کوڈ کے اوپر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر اس کا مطلب اس کو آپ اون نہیں کر رہے جس کو آپ پروفیس کر رہے ہیں, جس پہ آپ پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ آپ اس کو غلطی جوڑ رہے ہیں. عمران دیکھیں, آپ نے انٹرویو دیکھا ہے؟ میں نے پورا دیکھا جی, میں نے پورا دیکھا ہے, پورا دیکھا ہے میں نے, انسینسرڈ بھی دیکھا ہے, اینڈ تک دیکھا ہے. آبجیکٹیفیکیشن کی بات ہوئی ہے. ایک بریک لوں گا جی میں, اس کے بعد ایک بریک لوں گا میں. لیکن ملکہ صاحبہ بڑی اچھی لائر ہے, لیکن جس طرح آج آپ سوالوں کے جواب نہیں دے رہی, تو کسی جج کے سامنے اگر کیس پیش ہو گیا تو آپ تو مقدمہ ہار بھی سکتے ہو, کہ آپ عدلیہ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ سوالوں کے جواب نہ دیں اور بات کو رائٹ اور لیفٹ کریں. پروگرام ریپیٹ بھی دیکھیں گا, آپ جواب بھی دے رہی ہیں, آپ بس ایک کاؤنٹر اٹیک کر رہی ہیں ڈیفرنٹ جگہوں سے, رائٹ لیفٹ سے. ایک بریک لوں گا جی میں. تو ہمارے پرائم منسٹر کی سوچ کے اوپر صرف اسی ایک ایشو کو لے کر کنٹروورسیز نہیں ہو رہی, یا اس کے اوپر شد و مت سے ڈیبیٹ یا کرٹیسزم نہیں ہو رہا, بلکہ اسٹریٹجک معاملات میں بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں. اسامہ بن لادن کو قومی اسمبلی میں پرائم منسٹر نے شہید کہا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی جو ہے ہم وارن ٹیرر کے بہت اہم ترین کی پلیئر ہیں, جنرل صاحب میری رہنمائی کریں گے آج اس ایشو کے اوپر.
اس کے اوپر جب فارن منسٹر سے سوال پوچھا گیا تو وہ سومیم بکمن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے جواب کیا دینا ہے. اس کو ایک خاموشی تھی فارن منسٹر کی طرف سے، جس کی وجہ سے لوگ حیران ہیں کہ یہ فارن منسٹر جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو اپنے پرائم منسٹر کے یا اپنی گورنمنٹ کے ویژن پہ جو ہے وہ قائل کر لیں یا اپنا ایک اور ویژن دے کے دوسروں کو نولیفائی کر دیں، لیکن ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. تو یہی سمجھ نہیں آ رہا ہماری ٹیررزم پہ کیا پالیسی ہے. ذرا شاہ محمود صاحب کی کنفیوژن اور خاموشی سنوائیں. Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, again, she was quoted out of context, and a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. ایسی قبرستان جیسی خاموشی تھی، ایسا کہ پتہ نہیں کیا سوال پوچھ لیا گیا ان سے. ہمارے فارن منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ٹیررزم پہ کیا پالیسی ہے. جنرل صاحب، ہم نے وار آن ٹیرر لڑی، ہم نے امریکہ سے کوآپریشن کی، مشرف صاحب کو سپورٹ کیا پاکستانی میڈیا نے بھی. آج اٹھ کے ایک پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ پالیسی غلط تھی، وہ وار میں ہمارا جانا غلط تھا، القاعدہ کے سربراہ کو شہید کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی کیا سوچ ہے اس کے اوپر؟ آپ کی خیال ہے بالکل صحیح موقف ہے یہ اسی طرح ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک جو بہت بڑا کنٹروورشل ایشو پہلے آپ نے شروع کیا ہوا تھا اس پہ لاسٹ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب ہماری بہنیں اور بیٹیاں اللہ کے گھر میں حاضر ہوتی ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو وہاں اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ان کے سر کے بال بھی ننگے نہیں ہوں گے، وہ ٹخنے سے لے کے سر تک کور ہوں گی، صرف چہرہ ننگا ہوگا اور سر کے بال تک چھپا کے حج کریں گی. تو یہ ایک پردہ حیا کی طرف دعوت دیتا ہے، بے حیائی سے بچاتا ہے. اب اس کو جتنا طول دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. میں اس میں صرف ایک بات کہہ دوں سر، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس پہ کوئی دو رائے کسی مسلمان کی، میں ہوں، زبیر صاحب ہوں، ملیکہ صاحب ہوں، آپ ہو ہی نہیں سکتی. پوائنٹ تو یہ ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام سے بھی زیادہ کنفیوژن آج پھیلے گی لوگوں پہ. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو اس پہ کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، میرے گھر کی خواتین کو بھی، آپ کے گھر کی خواتین کو بھی، ملیکہ صاحبہ کو بھی، باقیوں کو بھی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو جو جس طرح ریپ سے پرائم منسٹر نے جوڑا ہے، سوال صرف اس پہ اٹھ رہا ہے. اس میں نہ قرآن شریف کا کوئی ریفرنس آ سکتا ہے، نہ کوئی. اب میں غامدی صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پردے کا مطلب ہے آپ کی اپنی نظر کی طہارت، آپ کی اپنی نظر کے اندر جو ہے پاکیزگی پیدا کرنا، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹیفیکیشن دے دیں کسی ریپس کو. لیکن چلیں اب ذرا اس سوال پہ آ جائیں پلیز، ورنہ موضوع تو پھر یہ اتنا لمبا ہے کہ اس پہ بہت بڑا پروگرام. جنرل صاحب، میں نے جو سوال پوچھا آپ سے. اوکے، ابھی یہ جو بات آپ نے کی ہے جنرل مشرف کی کوآپریشن کی، اس کی میں آپ کو جو ہوا تھا وہ بتا دیتا ہوں، اینڈ لیٹس لیو اٹ ٹو دی ویورز. پہلی بات یہ ہے، جب امریکہ پر حملہ ہوا تھا تو یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے تحت یہ کولیشن فورس افغانستان پر حملہ آور ہوئی تھی. ان کو یونائٹڈ نیشن نے سرٹیفائی کیا تھا، اس آپریشن کو کور دیا تھا. اب جب یونائٹڈ نیشن کے کور کے تحت یہ آئے تو پاکستان یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہے، انہوں نے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا جن پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایگری کیا. اب وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ نان کائنیٹک یوز کے لیے یہ لکھا ہوا تھا. اب اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس پہ بھی بات کریں گے. پاکستان جو جیکب آباد بیس دے گا وہ نان کائنیٹک یوز کے لیے ریسکیو جنرل صاحب ایک بات بتائیے سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ وہ واقعات بتا رہے ہیں جو بالکل حقائق کے قریب ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہم نے بھی رپورٹنگ کی اس زمانے میں. میرا سوال آپ سے مختلف تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر اٹھ کے ملک کی سیکیورٹی پالیسی کو جو ہے کہتا ہے کہ ملک کی عزت کو بیچ دیا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر، گھٹنے ٹیک دیے پاکستانی فوج کے سربراہ نے، تو یہ تو ہماری فوج میں بھی کنفیوژن ڈالنے کی بات ہے، ہمارے میں بھی ڈیویژن ڈالنے کی بات ہے. اور اسامہ کے اوپر تو ہماری فوج نے جنگ لڑی ہے، ہم پہ آگے الزام ہے کہ جن کو پتا تھا، ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ تو بڑا کنفیوزڈ ویژن ہے اس گورنمنٹ کا، اس پرائم منسٹر کا. اس پہ آپ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. کوئی کنفیوز ویژن نہیں ہے، نہ اس میں فوج میں کوئی ڈیویژن ہو رہی ہے، نہ ہماری سوچ میں ڈیویژن ہو رہی ہے. بات اتنی سی ہے کہ جو تعاون پریزیڈنٹ مشرف نے کیا تھا وہ ایک ایکسٹریم لمٹ پہ چلے گئے، اور جب اس کی وائلیشن شروع ہو گئی اور ڈرون سٹرائکس پاکستان کے اندر اور افغانستان میں ہونا شروع ہو گئیں تو انہوں نے اس معاہدے کو وہاں پہ روکنے کے مجاز سے نہیں روکا، کمزوری دکھائی. یہ جو بات ہے
ہم نے یقیناً ہم اس جنگ کا حصہ نہیں تھے اور ڈریگ ہو گئے کیونکہ پاکستان کے اندر سٹرائک شروع ہو گئی تھی اور جو مدرسہ تھا اس کا مجھے ابھی نام بھول رہا ہے جب اس پر سٹرائک ہوئی ہے جہاں 70 بچے مارے گئے تو وہ کلیئر کٹ وائلیشن تھی امریکہ کی کہ انہوں نے پاکستان کے اندر سٹرائک کیا اس وقت انہیں اسی طرح نکال دینا چاہیے تھا جس طرح جنرل پرویز کیانی کے دنوں میں ان کو نکالا گیا ان سے بیس خالی کرائے گئے سلالہ کی سٹرائک کے بعد کیونکہ وہاں پر انہوں نے ہمارے فوجیوں کو مارا تھا بالکل ٹھیک ہے سر وہ تو پتہ ہے ہمیں 600 بلیک واٹر کے ملک سے نکال دیے گئے ان کے لاجسٹک سپورٹ 8 مہینے کے لیے روک دی گئی اور شمسی بیس اور جیکب آباد سر بالکل ٹھیک ہے یہ تو وہ باتیں جو پرائم منسٹر کو بھی اون کرنی چاہیے کہ ایسا ہوا تھا زبیر صاحب آپ پرائم منسٹر کو سیکورٹی رسک کیوں کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر تو وہی بات کر رہے ہیں جو بیسیکلی آپ لوگوں کی گورنمنٹ کا ورژن بھی ہے کہ امریکہ کو اڈے نہیں دینی چاہیے امریکہ کی وار کا حصہ نہیں بننا چاہیے آپ ان پہ بھی کوئی کرٹیسزم کر رہے ہیں اس وقت وہ بھی مشرف کی پالیسی سے اختلاف کیا پرائم منسٹر نے دیکھیں جی ایک تو کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے کہ جی کیا آپ نے شاہ محمود کا خود انٹرویو کے ریفرنس سے ہی سوال جوڑا تھا کہ اسامہ بن لادن کیا تھے شہید تھے یا دہشت گرد تھے اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنی ہسٹری بتانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے بات بتانے کی ضرورت ہے کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا وہ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ تھا اور اس کے پیچھے تھے القاعدہ اور اس کے ہیڈ تھے اسامہ بن لادن اور انہوں نے اون کیا تھا یہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا یونائیٹڈ نیشنز کی سن تو لیں پہلے اب میرا ورژن سن لینا نہیں آپ نے تو لیبر لگا دیا نا کہ اس کے پیچھے یہ تھے سر آپ جواب دے دیجئے گا نا آپ جواب 11 سال سے آپ میری بات سن نہیں آپ تو لیبر لگا رہے ہیں نا یار یہ کون سا طریقہ ہے جنرل صاحب ذرا ان کی بات ہو جائے جنرل صاحب آپ جواب دے دیجئے گا مجھے اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کرنا جی زبیر صاحب کمپلیٹ کرنا آپ میرا آرگومنٹ پاکستانی فوج نے صرف یونائٹڈ نیشنز کے پریشر کی وجہ سے نہیں جوائن کیا تھا ولنگلی سائیڈ کیا تھا امریکہ کا اور 40 سے زیادہ کولیشن فورسز کا اور جنرل مشرف یا کوئی بھی فوجی ہمارا جو اس وقت سربراہ رہا تھا یا جنرلز تھے جو اس جنگ میں ملوث تھے انہوں نے کبھی اس جنگ کو ڈس اون نہیں کیا تھا اور اس کی حقیقت بھی ہے پاکستان جب یہ کہتا ہے کہ ہم نے 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے جس میں ہمارے آفیسرز شامل ہیں جس میں ہمارے جوان شامل ہیں پیراملٹری فورسز شامل ہیں سیولین شامل ہیں تو ہم کس کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اس کا مطلب ہم جنگ ہی غلط لڑ رہے تھے ہم کس کے خلاف دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے میرا بھی یہی پوائنٹ ہے اور اس دہشت گردی میں سب سے نمبر 1 جی تو اس میں نمبر 1 جو دہشت گردی میں سب سے آگے تھا جو جس کو دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے جس کو پاکستان کی حکومت ایکسیپٹ کرتی ہے ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتی رہی ہے کہ جی وہ اسامہ القاعدہ جو ہے ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے کیا اگر وہ اس وقت ایگزسٹ کرتی یا آج سے 10 سال پہلے ایگزسٹ کرتی تو کیا ہم اس کو فری ہینڈ دیتے آپریٹ کرنے کے لیے اگر وہ دہشت گردی تھے نہیں دیتے کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتی تھی بیکاز وہ دہشت گردی کر رہے تھے اب اس کو یہ کہنا کہ جی وہ بالکل ایک پڑھ رہا تو پھر اس کا مطلب ہم لڑ کس لے رہے تھے پھر ہمارے جوان اور آفیسرز یہ پوچھنے میں حق بچانے پہ کہ ہمیں جو قربانی دینے کے لیے کہا تھا وہ کس کے خلاف جنگ یہی میرا سوال تھا کہ اگر یہ اتنی ہم نے جو شہادتیں دی ہیں ہمارا الائنس ہوا اور اس وقت کے حالات میں میرے خیال میں پرویز مشرف صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اس کو اٹھ کے آج ایک پرائم منسٹر جو ہیں وہ کنڈیم بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قوم کی عزت کا بھی سودا ہو گیا اور میں غیرت بھی بحال کروں گا قوم کی یہ کس طرح جسٹیفائیڈ ہے ہمارے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں یہی میرا پوائنٹ ہے بالکل یہ پوائنٹ ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جنرل صاحب ایک منٹ ذرا میں گورنمنٹ کا ورژن لے لوں پھر آپ یا ایک سیکنڈ صرف دے دیجئے ملکہ صاحبہ فورن منسٹر کو کہا جا رہا ہے ٹیررسٹ اپولوجسٹ یور ٹیک آن اٹ اور وضاحت بھی دے دیں آپ نے کوئی دینی ہے تو جی دیکھیں پہلے تو میں وضاحت پیش کر دوں آپ نے کہا کہ شاید وکیل نے کیس جو ہے وہ کمزور لڑا ہے لیکن میں کہہ دوں کہ جب جج عدالت لگاتے ہیں اور جج جانبدار ہو تو جو بہترین سے بہترین آرگیومنٹس ہوتی ہیں وہ ویک نظر آتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بات کی زبیر صاحب نے کہ القاعدہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کل ہی شاہد خاقان عباسی پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا اس بات کا تعین کہ اسامہ بن لادن
टेररिस्ट है या नहीं ये पार्लियामान में होना चाहिए। क्या ये दोनों एक ही पार्टी के मेंबर हैं? क्या ये बता सकते हैं कि इनके साबिक वजीर हम आज़म प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, इनको छोड़ें, ये तो पावर में नहीं है इस वक्त। टेररिस्ट होने का मैं बता रही हूँ, मैं वजाहत जी। साथ साथ उसके बाद आपने एक और उनकी वजाहत नहीं सुनी। पहले तो वजीर आज़म ने जो शहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया था उसकी भी वजाहत आ गई थी कि उन्होंने कहा कि उसको मारा गया है, 2 दफा कहा मारा गया है और फिर स्लिप ऑफ टंग हुआ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपने शायद वजीर खारजा का एक और प्रोग्राम नहीं देखा जहां वो वजाहत पेश कर चुके हैं शाहजेब खानजादा के शो के अंदर कि इसका एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है दहशत गर्दी के खिलाफ। हम इसका एतराफ़ करते हैं और इसको जानते हैं कि हम कितनी जानों का ज़िया हुआ है, पाकिस्तान की मईशत को क्या लॉस हुआ है। लेकिन उसने भी रिफ्यूज कर दिया था उस इंटरव्यू में। पॉइंट आ गया आपका। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मलिका साहिबा, आपका आगे का ब्राइट कैरियर है लॉ का। मेरी बात तो सुन लें, आगे की तरफ देखें आप। लेकिन मैं कह रहा हूं लॉ का बड़ा ब्राइट कैरियर है। जज जितना भी जानिबदार हो, मुझसे भी ज्यादा हो, आपके पास दलाइल पक्के होने चाहिए और सवालों के जवाब लाजमी होने चाहिए, ताकि जज तो एक्सपोज हो रहा चले। आप जानिबदारी का थोड़ा सा नहीं, आप जवाब तो देना उस सवाल का। आपसे ज्यादा तो जवाब जो है खुल के जनरल साहब एक ब्रेक के बाद जनरल साहब का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने, और मैं कोशिश करूंगा गांधी साहब ने आपकी आंखें खोलें, आप लोगों की जो मजहब पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं गवर्नमेंट की खासतौर पर बात कर रहा हूं, लेकिन जिनको मजहब की ABC का नहीं पता। एक ब्रेक के बाद वक्त की किल्लत है, वरना वो गांधी साहब का बयान सुनवाता जिसमें वो बताया उन्होंने कि रेप को किसी भी तरह से किसी और चीज से जोड़ना जो है वो कितनी गलत बात है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।